الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمين يا رب العالمين. گزشتہ محفل میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ المائدہ کی تکمیل کی تھی. سورۃ البقرہ سے جو مدنی صورتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ پر مکمل ہوا. اب اس کے بعد دو طویل مکی صورتیں آ رہی ہیں اور مضامین کے اعتبار سے آپ ان دونوں میں ایک بہت واضح فرق محسوس کریں گے. مدنی صورتوں میں زیادہ تر فوکس احکام پر ہے، گفتگو کا زیادہ روئے سخن اہل کتاب یا مسلمانوں سے ہے. منافقین کے حوالے سے کافی تفصیلی بحث اس سے پہلے ہمارے سامنے آ چکی. مکی صورتوں میں مضامین اکثر و بیشتر مشرکین کے حوالے سے ہوتے ہیں، چنانچہ زیادہ فوکس عقائد کے بیان پر ہوتا ہے. توحید، رسالت، آخرت کے مضامین بیان ہو رہے ہوتے ہیں. خطاب کا روئے سخن زیادہ تر مشرکین کی جانب ہوتا ہے، ان کے باطل عقائد کے رد میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے یا مسلمانوں سے پھر خطاب ہو رہا ہوتا ہے. اور بالخصوص جو مشرکین کے مطالبات تھے، معجزات کے مطالبات، فرمائشی معجزات، ہمیں یہ کر کے دکھائیے، یہ کر کے دکھائیے، یہ کر کے دکھائیے تو ہم آپ پر ایمان لائیں، اس کا کافی تفصیلی تذکرہ آتا ہے. اور جو مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو تکالیف اور ایذائیں پہنچائی جا رہی تھیں تو صبر اور استقامت کا موضوع بھی بہت تفصیل کے ساتھ ان صورتوں میں آتا ہے. سورۃ الانعام 20 رکوعات اور 165 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے. اس کے فضائل میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ یہ پوری صورت ایک ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی، فرشتوں کے 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں. اس روایت پر کچھ کلام بھی ہے لیکن اکثر مفسرین نے اس روایت کو ذکر کیا. تو مکی صورتوں کے مضامین کا ایک اندازہ کرنے کے لیے پہلے رکوع کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے خلاصہ بیان ہو جائے گا. فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وجعل الظلمات والنور. اور اندھیریاں اور روشنی بنائی. ظلمات قرآن میں اکثر جمع آتا ہے، نور واحد کے صیغے میں آتا ہے، سنگولر آتا ہے. اندھیرے، گمراہیاں، فسق و فجور اور کفر اور شرک کے بہت سارے ہیں. ہدایت کا نور ایک ہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو عطا ہوا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے رب کے برابر قرار دے رہے ہیں. هو الذی خلقکم من طین. وہی تو ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا. ثم قضى اجلا. پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی. واجل مسمى عنده. اور دوبارہ زندہ ہونے کی بھی ایک میعاد اس کے پاس مقرر ہے. ثم انتم تمترون. پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو. وهو الله في السماوات وفي الارض. اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. يعلم سرکم وجهرکم. وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے، کھلے ہوئے حالات سے بھی واقف ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور اس سے بھی واقف ہے جو کچھ تم اعمال کما رہے ہو. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ. ان کافروں اور مشرکوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. ویسے تو بہت مطالبات کرتے رہتے ہیں، یہ معجزہ دکھائیے، یہ معجزہ دکھائیے، یہ کر کے دکھائیے، لیکن قرآن مجید کی معجزانہ آیات نازل ہو رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بے شمار معجزات کا صدور ہو رہا ہے لیکن ہر نشانی سے منہ موڑ لیتے ہیں. فقد کذبوا بالحق لما جاءهم. چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا. فسوف یأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون. نتیجہ یہ ہے کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی. جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے ہیں وہ عذاب ان کو گھیر کر رہے گا. الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن.
تاریخ کا مضمون بھی ان مکی صورتوں میں بہت کثرت کے ساتھ آتا ہے، پچھلی قوموں کے ساتھ جو کچھ حالات و واقعات ہوئے، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہم ہلاک کر چکے ہیں؟ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ یہ بھی مضمون مکی صورتوں میں بہت ہے۔ ایک جگہ آیا کہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، یہ لوگ، یہ قریش کے لوگ، یہ تو اس کے 10% کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے طاقت پچھلی قوموں کو دی تھی، جو وسائل پچھلی قوموں کو دیے تھے۔ آج بھی ان کے کھنڈرات آدمی دیکھتا ہے، قوم عاد کے جو بستیاں ہیں، قوم سمود کے پہاڑوں میں تراشے ہوئے محلات ہیں، اور یہ احرام مصر ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، تو آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایک طاقت تھی ان کے پاس، یہ وسائل تھے ان کے پاس۔ تو مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن بالآخر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد دوسری نسلیں ہم نے پیدا کر دیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر اے نبی ہم آپ پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی۔ ان کا یہ مطالبہ تھا نا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے دل پر نازل ہوتا ہے اور آپ ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے؟ تو لکھی ہوئی کتاب لے کر آئیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو الواح، تختیوں پر، پتھر کی تختیوں پر تورات لکھی ہوئی ملی تھی۔ تو کہا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اے نبی اگر ہم آپ پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر یہ اسے اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ تو کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لیے کوئی معجزہ اللہ نے نہیں دکھایا ان کی فرمائش پر، کیونکہ جب بھی کوئی معجزہ ان کے پاس آیا انہوں نے ہمیشہ اس کا انکار ہی کیا، ہمیشہ اس کو جادو کہہ کے اس کو رد ہی کیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یہ لوگ کہتے ہیں اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا۔ بھئی فرشتہ کب آتا ہے؟ یا تو موت کے وقت آتا ہے یا عذاب دینے کے لیے آتا ہے، تو اس وقت پھر ایمان کا تو موقع نہیں بچتا نا۔ تو اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو کام تمام ہو جاتا ہے ان کا۔ ثم لا ينظرون، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ مزید وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ بھئی یہ انسانوں میں سے رسول کیوں ہے، فرشتوں میں سے کیوں نہیں ہے؟ کوئی فرشتہ آتا تو ہم دیکھتے اس کو اور واقعی ہم مانتے کہ ہاں یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بھیجتے۔ بھئی تم تو فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے نا، تو تمہارے لیے اس کو ویزیبل کرنے کے لیے، تم سے انٹریکشن کروانے کے لیے اس کو کسی نہ کسی انسان کی صورت میں بھیجنا پڑتا، اور جب وہ انسان کی صورت میں آتا تو کیا ہوتا؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ان کو پھر ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں اب مبتلا ہیں، وہ کہتے یہ تو انسان ہے۔ تو انہوں نے ماننا نہیں ہے، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ماننا نہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، نبی حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بعض نشانیاں دکھائیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فرماتے ہیں کہ اور رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں سب اسی کے قبضے میں ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو ہر بات کو سنتا اور ہر بات کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ہمارے اس عقیدے کا بیان ہے جو بار بار قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ آج ہم نے سورہ یونس کے اختتام پر جو آیات سنی ان میں بھی یہ عقیدہ بیان ہوا، یہاں پر بھی آ رہا ہے، سورہ فاطر میں بھی آئے گا۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ تو ہر چیز پر قادر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد کے جو اذکار منقول ہیں ان میں یہ بڑے خوبصورت کلمات بھی ہیں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ آپ جو کچھ عطا کریں کوئی اسے روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، آپ جس کو روک دیں کوئی اسے عطا کرنے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور آپ کی بڑائی اور بزرگی کے مقابلے میں کسی کی بڑائی کام نہیں دے سکتے۔
تو یہ توحید کا عقیدہ کہ جتنا کچھ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جتنا کچھ انسان کو بھلائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اس کو بھی کوئی روکنے والا نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی سے آدمی لو لگائے، اسی پر توکل کرے، اسی پر بھروسہ کرے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکیم بھی ہے، پوری طرح باخبر بھی ہے۔ قیامت کے احوال، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ خدائی میں شریک ہیں؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہاں بھی وہ کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، ساری زندگی شرک میں گزاری، کل کہیں گے ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے اے نبی یہ معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ کے تراش رکھے ہیں ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ دنیا کی حقیقت کو نمایاں کیا، فرمایا وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کھیل تماشا، کھیل تماشے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کچھ دیر کے لیے انٹرٹین ہو جاتا ہے، تھوڑی سی تفریح ہو جاتی ہے، تھوڑی سی کچھ لذت مل جاتی۔ تو یہ پوری زندگی اگر تو آخرت کا تصور نہ ہو، اگر آخرت کی کامیابی مقصود نہ ہو، تو بس یہ پوری زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ پوری زندگی آدمی لذت میں، تھوڑی سی تفریح میں، تھوڑا سا پلیجر میں زندگی گزار لے گا، اس کے بعد جب قبر میں پہنچے گا تو حقیقت کھلے گی۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، لوگوں تم ابھی سو رہے ہو، جب مرو گے تو آنکھ کھلے گی۔ جیسے آدمی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو اس وقت تو لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جب جاگتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ تو سب خواب تھا۔ تو بالکل یہی حال ہوگا، جب قبر میں آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ تو سب کھیل تماشا تھا۔ اصل بات کیا ہے؟ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یقین جانو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے تو آخرت کا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا اتنی سی بات بھی تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا جو لطف و کرم ہے، جو آپ علیہ السلام پر شفقت اور رحمت و رأفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا اظہار ہے۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے نبی ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ آپ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اس سے آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ غمگین ہوتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں نا، ایک آدمی کو 40 سال تک لوگ صادق اور الامین کہتے ہوں، سچا امانت دار، فیصلے ان سے کرواتے ہوں، اور آنکھ کا تارا ہو، اور جیسے ہی انہوں نے قرآن پیش کرنا شروع کیا، اسلام پیش کرنا شروع کیا، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، جادوگر، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، معاذ اللہ دیوانے، کوئی کذاب کہہ رہا ہے، کاذب بھی نہیں، کذاب بہت بڑا جھوٹا، معاذ اللہ، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی تھی۔ اگلے جو الفاظ ہیں اس کی دو تفسیریں ممکن ہیں۔ پہلی تفسیر کے مطابق ترجمہ یہ ہوگا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی آپ غم نہ کریں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ان کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، دراصل یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، ان کو قرآن سے مسئلہ ہے، ان کو قرآن کے پیغام سے مسئلہ ہے، آپ کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن دوسری تفسیر کے مطابق جو ترجمہ ہے اس میں ایک اور اپنا ایک شکو ہے۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے۔ فإنہم لا یکذبونک، اس لیے آپ کو رنج ہوتا ہے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو آپ کے غم کا سبب یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، آپ کو جھٹلاتے رہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی کو جو تکلیف تھی، پریشانی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، کیا انجام ہوگا ان کا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، تو ان کو جو تکلیفیں دی گئیں اور جو ان کو جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی۔ تو آپ بھی
پریشان نہ ہوئیے، ہماری مدد آئے گی۔ آگے وہ جو پریشر تھا نا مشرکین کی طرف سے، معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے، تو بعض مسلمانوں کے دل میں بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھائی دیں، کم سے کم ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں۔ تنگ کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں نسبتاً سخت الفاظ میں نبی علیہ السلام سے کلام کیا، لیکن اصل میں سنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا آپ کو بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، تو اگر آپ زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، تو ان کے پاس ان کا منہ مانگا معجزہ لے آئیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی ہدایت پر جمع کر دیتا، سب کو زبردستی مومن کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہذا آپ جذباتی لوگوں میں سے نہ ہوئیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو معجزہ دکھائیں گے، انہوں نے نہیں ماننا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر تباہی ان کے اوپر مقدر ہو جائے گی۔ تو یہ تو اللہ کی شفقت ہے کہ اللہ کوئی معجزہ ان کو نہیں دکھا رہے۔ اس کے بعد جو تاریخ کا بیان ہے نا، تو اس میں تاریخ کے سارے بیان سے حاصل کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، یہ یہاں بھی آ رہا ہے، آگے سورہ اعراف میں اور تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے تھے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے ان کی نافرمانی کے بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عجز و نیاز کا شیوا اپنائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ جب بھی کوئی پیغمبر آئے تو قوم کو سختیوں میں گھیرا گیا، قحط میں گھیرا گیا، پریشانیوں میں گھیرا گیا، تاکہ قوم سختی میں اللہ کی طرف مائل ہو۔ جب سختی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو دل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی بات سننے کو زیادہ آمادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ہمیشہ سنت رہی۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آتی تھی اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، لیکن الٹا کیا ہوا؟ ولیکن قست قلوبہم، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے۔ وزین لہم الشیطان ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سجھا دیا کہ وہ بہت ہی اچھا کام کر رہا۔ فلما نسوا ما ذکروا به، پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑا خطرناک انداز ہے سزا دینے کا۔ وہ کیا؟ پہلے تو سمجھایا، رسول کو بھیجا، پیغام بھجوایا، سختیاں بھی بھیجیں کہ شاید گڑ گڑائیں، شاید اللہ کی طرف پلٹیں، نہیں پلٹے، دل سخت ہو گئے، نہیں مانے۔ تو اب بجائے اس کے کہ فوری سزا دی جائے، بجائے اس کے کہ فوراً پکڑا جائے، اللہ تعالیٰ پہلے دنیا کھول دیتے ہیں ان کے اوپر، خوشحالیاں، آسائشیں، نعمتوں کی بارش ہونے لگتی، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم تو بالکل صحیح کام کر رہے ہیں تبھی اتنا کچھ مل رہا۔ کسی فرد کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ یہ ہو تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ استدراج قرآن میں 2 دفعہ آیا، سورہ اعراف میں بھی آئے گا، سورہ قلم میں بھی۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ انہیں وہاں سے گھیریں گے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے اور الٹا دنیاوی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سب اچھا ہے، حالانکہ وہ اللہ اس کو مہلت دے رہے ہوتے ہیں، ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، کر لو جو مزے کرنے ہیں تم نے، اور اپنا نام اعمال سیاہ کر لو، بالآخر پکڑیں گے تو پھر بچت کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں تو انہیں ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری چال بڑی مضبوط۔ تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں جب وہ ان پر خوب اترانے لگے، اللہ کو بھول گئے، اللہ سے غافل ہو گئے، دنیا میں مگن ہو گئے، اخذناہم بغتہ، ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو وہ بالکل مایوس ہو کے رہ گئے۔ انجام کار کیا ہوا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کے لیے تعریف کیوں؟ کہ ظالموں سے زمین کو پاک کر دیا، صاف کر دیا۔ اس کے بعد 6واں رکوع ہے، آغاز میں
قرآن مجید کا بیان، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اے نبی آپ اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کیجئے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے رب کے پاس جانا ہے، ایسی حالت میں لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، کہ ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی۔ چنانچہ قرآن مجید کے ذریعے ان کو آخرت کی یاد دہانی کراتے رہیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اور یہ سورۃ الکہف میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام جب بیٹھے ہوتے تھے آپ کی مجلس میں، تو یہ جو مکہ کے مشرکین تھے یہ سردار لوگ تھے، اپنے آپ کو بڑی اونچی چیز سمجھتے تھے، اور اکثر جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے وہ دنیاوی سٹیٹس کے لحاظ سے ہلکے تھے، بھائی اللہ کے ہاں تو ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے نا، لیکن مشرکین کے ہاں ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ تو کوئی لوہار بیٹھا ہوا ہے، کوئی غلام بیٹھا ہوا ہے، کوئی کنیز بیٹھی ہوئی ہے، کوئی مسکین فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ مشرکین آ کر کہتے تھے کہ بھائی آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے آپ کا کلام سنیں اور آپ سے بات چیت کریں، لیکن ہماری محفلوں کا ایک پروٹوکول ہے، ہمیں وہ پروٹوکول دیں گے تو ہم آئیں گے۔ وہ پروٹوکول یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں ہوں گے، ان کو ہٹائیں، ہمارے لیے کوئی ایکسکلوزیو وقت متعین کریں جس میں اور کوئی نہ ہو، اور ہمارے شایان شان ہمیں یہاں پر بٹھایا جائے تو ہم کلام سنیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ابتداً تو منع فرما دیا، البتہ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، اس میں بظاہر کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ایک دفعہ سن تو لیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو خود انہی مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ یہ لوگ کس پر تشدد کر رہے ہیں؟ انہی مسلمانوں پر تشدد کر رہے ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے انہی کا بھلا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، ارشاد ہوا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے ہرگز مت نکالیے جو صبح شام اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو پکارتے رہتے ہیں۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں، وہ اپنے اعمال کر رہے ہیں، آپ اپنے اعمال کر رہے ہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اگر آپ انہیں نکال باہر کریں گے تو آپ بھی ناانصافوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ تو ان صحابہ کو اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ یہاں پر اس آیت میں مفسرین نے ایک دو بہت باریک اشارات لیے ہیں بڑے خصوصی مضامین کی طرف۔ پہلی بات، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صحابہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو آپ کی مجلس میں آ رہے ہیں ان کو ہرگز نہ نکالیے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام، بالغداة والعشی، صبح میں اور شام، یریدون وجہ، محض اس کی رضا کی تلاش میں، محض اخلاص کے ساتھ اس کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دعا کا کام ہے، اللہ کو پکارنے کا، یہ تو انفرادی کام ہے، یہ تو ہر شخص خود کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کیوں کر رہے ہیں؟ جو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کریں، یعنی وہ صبح میں بھی حاضر ہوتے تھے آپ علیہ السلام کی مجلس میں، شام میں بھی حاضر ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے۔ کئی نکات یہاں سے نکالے ہیں۔ ایک نقطہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگنی ہے، دعائیں کیسے قبول کروانی ہیں، اس کے لیے یہ صحابہ آپ کے پاس آتے تھے۔ یہ عمل بھی سیکھ کر کرنے کا ہے، یہ عمل بھی سیکھ کر کرنے کا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس آ کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، جیسے ہم نے سورہ نساء میں دیکھا تھا، یہ آپ کے پاس آ کر اللہ سے استغفار کرتے تو کیا ہوتا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا پاتے۔ تو آپ کی صحبت میں آ کر، آپ کی معیت میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تو سراپا رحمت ہی رحمت ہے، اور آپ کی تو ہر دعا قبول ہی قبول ہے، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کو پکاریں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ یہ جو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے نا، یہ خانقاہ کیا چیز ہے، یہ تصوف کیا چیز ہے،
یہ مشائخ اور صوفیہ کیا کرتے؟ بھائی یہی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، اسی کو خانقاہ کہتا ہے، جہاں اللہ اللہ کرنا سکھایا جاتا ہے، جہاں اللہ سے دعائیں کرنا سکھائی جاتی ہیں، جہاں اخلاص کیسے پیدا کیا جائے یہ سکھایا جاتا ہے، جہاں نیک لوگوں کی صحبت کے ذریعے لوگوں کے دل کی دنیا کو تبدیل کر کے ان کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے، یہی کام ہے۔ یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بھی صحابہ اکرام کی تزکیے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، یہی کام مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے لوگوں کا بھی ہو رہا ہوتا تھا۔ تو یہی کام ہے، اسی شے کا نام خانقاہ ہے۔ باقی جو کچھ اور تصورات لوگوں نے جوڑ دیے ہیں وہ ان سے اس کو پاک صاف کر کے یہ حقیقت جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ دل کا تزکیہ یہ صحبت کے ذریعے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کیا جائے، دعا کیسے کی جائے، اس کو پکارا کیسے جائے، اعمال کو کیسے قبول کروایا جائے، یہ بھی سیکھ کر کرنے کا کام ہے ان مشائخ سے جو خود یہ عمل سیکھ چکے ہیں اور پھر آگے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو تلاش کرنے سے آدمی کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی ہم کئی بار کر چکے کہ سورہ توبہ میں آج جو ہم نے آیات سنی، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ کے رہو، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ سچے قیامت تک رہیں گے، صرف تلاش کرنے کی دیر ہے۔ آگے کہا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا، لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ وہ ان کے بارے میں کہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو چھوڑ پر ان پر احسان کیا، ہم بڑے بڑے سردار وہ نظر نہیں آئے، اور یہ جو ہمارے کمزور معاشرے کے طبقے ہیں ان لوگوں پر اللہ نے احسان کر دیا۔ تو یہ اس خیال سے یہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے، مشرکین کے سردار۔ اللہ پوچھتے ہیں الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ تم بتاؤ گے کہ اللہ کس پر احسان کرے کس پر نہ کرے؟ اللہ نہیں جانتا؟ اور ان مسلمانوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اگلی آیات سنیے ذرا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور نبی جب آپ کے پاس ہمارے وہ بندے آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں، فَقُلْ، تو آپ کہیے سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ ان کا استقبال کیجئے، سلام سے ان کا استقبال کیجئے، اللہ کی طرف سے سلامتی کی دعا دیجئے انہیں، اور ان کو یہ یقین دلائیے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ کرنا لازم کر دیا، انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی میں کوئی برا کام کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فانہ غفور الرحیم، تو بے شک وہی ہے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ مقام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ ان کا استقبال کیجئے، ان کو سلامتی کی دعا دیجئے۔ اس کے بعد پھر توحید کے مضامین کا بیان، آیت نمبر 61 میں فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تمہارے اوپر نگران فرشتے بھیجتا ہے، نگران فرشتے بھیجتا ہے۔ انسان کی جب تک موت واقع نہیں ہوتی تب تک اس کی زندگی کی نگرانی اور حفاظت کے لیے بھی فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے یہ جو ہماری آنکھ ہے نا، آنکھ، اس ایک آنکھ کی حفاظت پر 6 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی ایکسیڈنٹ میں، اتنا شدید ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آدمی کو نہیں لگتا کہ کوئی بچے گا، پھر بھی آدمی بچ جاتا ہے، حیرت ہوتی ہے کیسے بچ گیا۔ تو کہا جاتا ہے موت سب سے بڑی محافظ ہے انسان کی، کہ جب تک اس کا وقت نہیں آئے گا تب تک کچھ بھی ہو جائے آدمی مر نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نگران فرشتے بھیجے ہوئے۔ اچھا، ایک تو ہے ہماری جسم کی اور زندگی کی نگرانی اور حفاظت، نا ایک ہے ہمارے اعمال کی نگرانی، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 معزز فرشتے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو سب جانتے ہیں، سب لکھ رہے ہیں۔ تو وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، وہ تمہارے اوپر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا مولا برحق ہے، الا، یاد رکھو، لہ الحکم، حکم اسی کا چلتا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔
اس کے بعد 9ویں رکوع میں ارشاد ہوا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور جب کہ اللہ ہمیں ہدایت دے چکا تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو۔ صحرا میں کوئی آدمی بھٹک جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقینی موت۔ کیوں؟ کیونکہ صحرا میں بھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی نہیں ملے گا، کچھ کھانے کو نہیں، جو زیادہ رہا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو جب صحرا سے گزرنا ہوتا تھا تو خاص لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا جو صحرا کے رستوں کو جانتے تھے، ٹھیک ہے، راہبر ہوتے تھے وہ، اور سب سے زیادہ قابل اعتماد اور قابل اطمینان آدمی کو قافلے کا رہبر بنایا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اگر دھوکہ دے گیا تو اس کا مطلب ہے سب موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر صحرا میں اس طرح لے جائیں کہ وہ صحرا میں بھٹکتا پھرتا رہے، جبکہ اللہ نے ہمیں رستہ دکھا دیا صحرا سے نکلنے کا، گمراہی کے اس صحرا سے نکلنے کا رستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہمیں عطا کر دی، ہدایت کا پیغام آ چکا، کیا اس کے بعد ہم اللہ کے ساتھ دوبارہ شرک کریں؟ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ ہے اہمیت نیک لوگوں کی صحبت کی، نیک لوگ، کیونکہ شیطان کا تسلط کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا پہنچا ہوا آدمی وہ بھی کلیتاً شیطان سے محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک موت کا معاملہ نہ ہو جائے، اس وقت تک شیطان لگا رہتا ہے، بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو سب سے بڑا سہارا اس شیطان کے مقابلے میں کیا ہے؟ لہو اصحاب، اس کے کچھ ساتھی ہیں، کچھ دوست ہیں، کچھ بہی خواہ ہیں، کچھ اس کے خیر خواہ ہیں، یدعونہ الی الہدی ائتنا، جو اسے ہماری ہدایت کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ مشترک شخصیت ہیں جن کا مدنی قرآن میں بھی تفصیلی تذکرہ ہے، مکی قرآن میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ مدنی قرآن میں یہود اور عیسائی تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، مکی قرآن میں مشرکین عرب یہ بھی انہی کی نسل سے ہیں، تو سب ان کو بڑا مانتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور اس وقت کا تذکرہ سنیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، باپ کا نام یہاں آزر ذکر کیا۔ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے؟ یہ نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت فروش بھی تھا، بت گر بھی تھا، اپنے ہاتھ سے بت بناتا تھا اور پھر بت بیچتا بھی تھا، اور کسی بڑے بت خانے کا مجاور بھی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک طریقہ آزمایا قوم کے لوگوں کو شرک سے روکنے کا۔ ان کے زمانے میں شرک کی جتنی مروجہ صورتیں تھیں سب رائج تھی۔ ایک تو وہ نمرود بادشاہ، عراق کا جو بادشاہ نمرود کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ عراق کے بابل کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ ان کے زمانے کا جو نمرود تھا وہ خدائی کا دعوے دار تھا، جس سے مناظرہ ہوا سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا۔ اچھا، پھر اس قوم میں وہ لوگ بھی تھے جو سورج کی بھی پوجا کرتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو چاند کی بھی پوجا کرتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پوری قوم شرک کے مختلف ٹولوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک ایک کر کے سب کو انہوں نے راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ کہا فلما جن علیہ اللیل، چنانچہ جب ان پر رات چھا گئی، رآ کوکبا، تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے، فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں سے بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا، اشکال ہو گیا کہ ابتدا میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس ستارے کو اپنا رب مانتے تھے، لیکن پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہیں خیال ہوا کہ ڈوبنے والا تو رب نہیں ہو سکتا، تو ان کی اصلاح ہو گئی معاذ اللہ۔ ابھی پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ نے آسمان و زمین کے سارے نظارے ان کو کرائے
سلطنت کے نظارے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہم پر یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو جب یقین حاصل ہو گیا تو اب کیسے وہ کسی ستارے کو اپنا رب مان سکتا؟ تو یہ جو کہہ رہے ہیں قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یا تو یہ سوالیہ انداز ہے، اھذا ربی، یہاں حمزہ استفہام کا محذوف مانا جائے گا، کیا یہ واقعی میرا رب ہے؟ چلو آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور جب وہ ڈوب گیا تو کہا دیکھو یہ رب تو نہیں ہو سکتا جو ڈوب گیا، تو سمجھانے کا ایک انداز تھا۔ یا پھر اگر حمزہ استفہام کا نہ بھی یہاں محذوف مانا جائے تو یہ ایک طرح کا توریہ ہے، ھذا ربی، لوگ یہ سمجھے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا رب ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی تمہارے کہنے کے مطابق یہ میرا رب ہے، چلو آزما لیتے ہیں کہ یہ واقعی میرا رب ہے یا نہیں۔ تو پیغمبر پیدائشی طور پر موحد ہوتے ہیں، کوئی ایک لمحہ بھی ان پر ایسا نہیں گزرتا معاذ اللہ کہ وہ شرک میں کوئی ملوث ہو جائیں یا شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ کوئی تفسیر کرنا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے شرک سے توحید کا سفر کیا، یہ بالکل باطل تفسیر ہے اس آیت کی۔ قال ھذا ربی، کہنے لگے اچھا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، کہنے لگے میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، کہا اچھا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو اب قوم کو سمجھانے کے لیے کیا فرماتے ہیں، اگر میرے رب ہی نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں تو یقیناً ان گمراہ لوگوں میں شامل ہو چکا ہوتا۔ تو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوئی، اس لیے میں ان ڈوبنے والی زوال پذیر چیزوں کی پرستش نہیں کرتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو باقیوں سے بڑا بھی ہے۔ لیکن فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ان چیزوں سے بری ہوں، بیزار ہوں جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اور پھر وہ نعرہ توحید لگایا جو ہم قربانی کے موقع پر بھی اختیار کرتے ہیں، ویسے بھی اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، وما انا من المشرکین، اور میں تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہ ہے توحید کا اعلان۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ اپنایا تھا، تو اگلے رکوع میں یہ الفاظ بھی آ رہے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی۔ تو یہ طریقہ خود اللہ نے سکھایا تھا قوم کو سمجھانے کا۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ ہرگز شرک کا کوئی دور ان پر نہیں گزرا، اللہ کا سکھایا ہوا اس طریقہ تھا۔ درمیان میں ایک اور آیت ہے، شرک اور توحید کا تقابل کرتے ہوئے اور مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا یہ بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر اب تمہارے علم میں کوئی بات ہے تو ذرا مجھے بتاؤ ان دو گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ وہ امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ رہے۔ ایک وہ ہے جو ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک اللہ سے تعلق مضبوط رکھتا ہے، ایک اللہ کو اپنا وکیل اور کارساز سمجھتا ہے، ایک اللہ کو علی کل شیء قدیر سمجھتا ہے، ایک اللہ کے بارے میں یقین ہے کہ اس سے جو تکلیف آئے گی وہ مجھے پہنچ کر رہے گی، اور اس سے جو خیر مجھے آئے گا وہ مجھے پہنچ کر رہے گا، نہ وہ تکلیف سے چوک سکتی ہے نہ وہ خیر چوک سکتا۔ ایک شخص وہ ہے جو اللہ کو اس طرح مانتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اوروں کو بھی خدا مانتا ہے، ایک سے زیادہ خدا ہیں، کون زیادہ امن اور سکون میں رہے گا؟ نیچرل سی بات ہے، فطری سی بات ہے، جو ایک اللہ کو مانتا ہے وہ سکون میں رہے گا، جو ہونا ہے وہ اس کے کرنے سے ہونا ہے، باقی ساری کائنات مل کے مجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کم عمر تھے آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب اللہ کی حفاظت؟ یعنی اللہ کو ہر وقت اپنے دل میں موجود رکھو، محفوظ رکھو، تو کیا ہوگا؟ یحفظک، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو ہر وقت اپنے دل میں رکھو، وہ تم تجدہ تجاہک، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اس کے اعمال اور اس کی جو حفاظت ہے تمہارے لیے اور اس کا جو کرم ہے تم پر، وہ ہر وقت تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور وعلم، اچھی طرح جان لو
کہ ساری کائنات مل کر بھی، سارے انسان مل کر بھی تمہیں کو نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور ساری انسانیت مل کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ محض اتنا پہنچائیں گے فائدہ جتنا اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا دیے گئے، وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو چکے، یہ سب معاملات بہت پہلے طے ہو چکے، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس کے ساتھ کیا نہیں ہونا۔ تو اس یقین کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارے گا، سوائے اللہ کے کسی کا خوف ہی نہیں ہوگا اسے، سوائے اللہ کے کسی دوسرے کا خوف نہیں، امن، سکون، اطمینان۔ آگے فرمایا الذین آمنوا، ہم جواب دیتے ہیں ان دونوں میں سے کون امن کا حقدار ہے؟ جو لوگ ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، یہی وہ لوگ ہیں جو امن کے حقدار ہیں، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ اکرام نے سنا تو ان کو ایک پریشانی لاحق ہو گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم شامل نہیں کیا، وہ لوگ ہیں جو امن اور ہدایت کے مستحق ہوں گے، اور ہم سے تو صبح شام گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہر گناہ کیا ہے؟ ظلم ہے نا، انسان اپنے ہی اوپر ظلم کرتا۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت کرائٹیریا بیان کر دیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو شریک نہیں کیا، بظلم، ظلم نکرہ آیا ہے، یعنی کسی قسم کا ظلم بھی شریک نہیں کیا، وہ ہیں جو امن اور ہدایت کے مستحق۔ تو یہ تو مشکل ہو گیا، ہم تو معصوم نہیں ہیں، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں نا، انبیاء کے علاوہ تو کوئی معصوم نہیں ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ روایت ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کما تظنون، یہاں اس آیت میں ظلم کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں کسی عام گناہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، یہاں ظلم سے مراد وہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم۔ تو یہاں اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، شرک سے بچے رہو، باقی گناہ کبیرہ پر توبہ کرو، گناہ صغیرہ اللہ خود بخود معاف فرما دے۔ اب بتائیے، یہاں سے ایک اہم بات ثابت ہوئی کہ صحابہ اکرام کو بھی قرآن کی آیات سمجھنے میں غلطی لگ جاتی تھی۔ وہ لوگ جن کی اپنی زبان عربی، جن کو جو اس ماحول میں موجود ہیں جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، جن کی آنکھوں کے سامنے قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، ان کو بھی اچھا، کیا ان کو نہیں پتا کہ ظلم کا عربی میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کی تو مادری زبان عربی ہے، لیکن مسئلہ صرف ٹرانسلیشن کا نہیں ہے نا، مسئلہ صرف ترجمے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے مفہوم کا، مسئلہ ہے تعبیر کا، یہاں اس لفظ سے کیا مراد ہے، یہ انہیں معلوم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑتا تھا۔ تو آج بھی قرآن حکیم کے کسی لفظ کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے، صحابہ اکرام کی تفاسیر کے، اور جو 1400 سال سے قرآن حکیم کا مفہوم نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے کہاں دیکھا جائے گا؟ خود قرآن میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے فرمائی نا، تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کے لیے قرآن کو دیکھا جائے گا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھا جائے گا، پھر صحابہ اکرام کے اقوال کو دیکھا جائے گا، پھر تابعین، اتباع تابعین، اسلاف امت کی تفسیر کو دیکھا جائے گا، 5ویں نمبر پر لغت کی باری آتی ہے۔ اہل سنت کے اصول تفسیر یہ ہیں، لغت پہلے نمبر پہ نہیں آتی، 5ویں نمبر پہ آتی۔ پہلے ان 4 سورسز سے دیکھا جائے گا کہ قرآن کا مطلب کیا منقول چلا آ رہا ہے، پھر بھی اگر ان 4 سورسز سے کسی آیت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا تو پھر لغت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مزید قدرت کی کچھ نشانیوں کا بیان ہے، اور
شرک کی نفی اور توحید کے بیان پہ یہ اس پارے کا آخری رکوع ہے۔ ارشاد ہوا بدیع السماوات والارض، اللہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا۔ بدع یبدع کے مطلب ہوتے ہیں کسی شے کو بغیر کسی پرانی مثال کے یا بغیر کسی را مٹیریل کے نئے سرے سے بنانا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف خالق ہیں کہ مادے سے یہ کائنات بنا دی، بلکہ اس مادے کے موجد بھی ہیں، ایجاد کرنے والے بھی ہیں۔ اس کائنات کو جب کچھ بھی نہیں تھا، کلمہ کن سے پوری کائنات تخلیق فرما دی۔ انا یکون لہ ولد، اس اللہ کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ تو جب بیوی نہیں تو بیٹے کا کیا تصور؟ وخلق کل شیء، اور اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے سے بخوبی واقف ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، اے لوگوں وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ ہر چیز کا خالق ہے، بس صرف اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، ان نگاہوں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کو پالیں۔ ہاں وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے تم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہو، کسی کو نہ پتا چلے اسے پتا چلتا ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ ایک گمراہ فرقہ ہماری تاریخ میں پیدا ہوا اہل سنت سے علیحدہ جو ہوا، معتزلہ، جنہوں نے دین کی بنیادوں کو عقلی بنیادوں پر پرکھا، دین کی آیات کو، روایات کو، قرآن کو، حدیث کو، عقائد دینیہ کو عقل کے پیمانے پر پرکھا۔ اور عقل بھی کون سی؟ یونانی عقل، گریک فلسفی جو ٹرانسلیٹ ہو کے عرب میں آئی تھی، اس کی روشنی میں انہوں نے دین کی بنیادوں کو پرکھا اور پھر کہا جو ہم اس عقل کے پیمانے پر بات پوری اترے گی اسے ہم مانیں گے، جو نہیں اترے گی اس کو نہیں مانیں گے۔ گمراہ ہوئے۔ اس آیت کی بنیاد پر انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لہذا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں۔ حالانکہ یہی قرآن ہے جو مختلف مقامات پر بتاتا ہے، مثال کے طور پر سورۃ القیامہ میں الفاظ آئے وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، خوشحال ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ مطففین آخری پارے میں آیا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کفار کا بیان ہے، ہرگز نہیں، یہ کفار ان کو اس دن اپنے رب سے حجاب میں رکھا جائے گا، یہ دیدار سے محروم رہیں گے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مفہوم مخالف کیا ہوا کہ اہل ایمان رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ پھر سورہ یونس، آج ہم نے وہ آیات سنی تراویح میں، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے درجہ احسان پر نیکی کی، اعلیٰ ترین درجے پر نیکی کی، اعلیٰ ترین اخلاص کے ساتھ نیکی کی، ان کے لیے قیامت کے دن الحسنى ہے۔ الحسنى جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سب سے حسین جگہ۔ وزیادہ، اور جنت سے مزید بھی کچھ ہے، جنت کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ تو جب صحابہ اکرام نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ اللہ جنت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہاں اس آیت میں زیادہ سے مراد ہے باری تعالیٰ کا دیدار، اور احادیث تو بے شمار ہیں اس موضوع پہ، بے شمار۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے ساتھ ایسی جگہ پر تھے جہاں کھلے آسمان تلے تھے، 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا واقعی ہم قیامت میں اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ شوق نا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، دیدار کا شوق۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہو رہی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اسی طرح اپنے رب کا دیدار بھی کرو۔ اچھا، ایک اور آیت استعمال کی جاتی ہے نفی کے لیے، وہ ہے سورہ اعراف میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا اور بار بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف انہیں حاصل ہوا، تو شوق پیدا ہوا کہ اللہ کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ آواز آ رہی ہے پردے کے پیچھے سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت بھی جلالی تھی،
تو شرمانے والے تو تھے نہیں، تو انہوں نے فوراً عرض کر دیا کہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اس پر ہم اپنی ایک تجلی ڈالتے ہیں، فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا، فسوف ترانی، تو پھر تم بھی سمجھنا کہ مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ نے ایک تجلی نازل کی اس پہاڑ پر، اس کو تو جلا کر بھسم کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو اس کو بھی بنیاد بنایا گیا۔ تو اہل سنت کہتے ہیں بھائی اس دنیا میں ان آنکھوں سے حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں۔ اس دنیا میں ان آنکھوں سے حالت بیداری میں، تو کیا چیزیں نکل گئیں؟ اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں دیکھ سکتا، ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن کل قیامت کے دن نئے جسم عطا کیے جائیں گے نا۔ اور حالت بیداری میں اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا میں خواب کے عالم میں دیدار ممکن ہے، دیدار باری تعالیٰ کا ممکن۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کے بارے میں یہ بات مورخین نے لکھی ہے، وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ مجھے باری تعالیٰ کا خواب میں 100 مرتبہ دیدار نصیب ہوا، 100 مرتبہ۔ تو ایک چیز جو کہ جس کے خلاف کوئی شرعی نصوص نہیں، بلا وجہ اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، بھائی ممکن ہے۔ اور بلکہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی تو یہ پوری روایت اس طرح سے، انہوں نے کہا میں نے باری تعالیٰ کا دیدار مجھے حاصل ہوا، باری تعالیٰ کی زیارت مجھے نصیب ہوئی، میں نے پوچھا اے اللہ بتائیے سب سے زیادہ آپ کا قرب میں کیسے حاصل کروں، کس چیز کے ذریعے حاصل کروں؟ اللہ نے فرمایا میرے کلام کی تلاوت کرو، اس میں سب سے زیادہ قرب مجھے میرا قرب تمہیں حاصل ہوگا۔ تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ، ٹھیک ہے۔ باقی قیامت کے دن دیدار وہ اپنی جگہ بالکل برحق ہے۔ ہاں یہ آیت وہاں بھی اپلائی ہو رہی، لا تدرکہ الابصار، ادراک کا مطلب ہوتا ہے چاروں طرف سے، ہر طرف سے گھیر لینا، کامل دیدار باری تعالیٰ کے پورے وجود کا احاطہ کر لینا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے کما یلیق بشانہ، جیسے کہ اس کی شان کے مطابق، جیسے بندوں کی اوقات کے مطابق، ٹھیک ہے۔ کامل ادراک، کامل اللہ تعالیٰ کے پورے وجود کا احاطہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اس کی نفی اس آیت میں ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے مطابق اپنے ذات کا جو دیدار بندوں کو نصیب فرمائیں گے، اہل جنت کو، وہ اہل سنت کے عقائد میں داخل ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ آخر میں اس پارے کے اختتام پر ایک بہت اہم اصول بیان کیا گیا، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دیکھو اے مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا مت کہو، سب یا سبو، برا کہنا، گالی دینا، ٹھیک ہے، توہین کرنا۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی بتوں کو صحیح سمجھنا شروع کر دو، نہیں، بت پرستی غلط ہے، بتوں میں کچھ نہیں رکھا، تمہارے اپنے ساتھی بیٹھے ہوں، ان بتوں کو جتنا برا بلا کہنا ہے کہو، لیکن ان کفار کے سامنے جب ان کو تم دین کی دعوت دے رہے ہو، ان کو تم دین کی طرف بلا رہے ہو، تو ان کے بتوں کو برا بلا مت کہو۔ اس لیے نہیں کہ ان کے بتوں کو برا بلا کہنا غلط ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو وہ تعصب میں، وہ بدلے میں کہیں تمہارے معبود برحق کو برا بلا کہنا نہ شروع کر دیں، توہین نہ کرنا شروع کر دیں۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا نا بخاری کی روایت میں، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، بے شک کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت ملامت کرنا شروع کر دے۔ صحابہ اکرام کو حیرت ہوئی، کہا یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ، کوئی آدمی اپنے ہی ماں باپ کو کیسے لعنت ملامت کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل، ایک شخص کسی دوسرے کے باپ کو برا بلا کہتا ہے، فیسب اباہ ویسب امہ، وہ بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو اپنے ماں باپ کو برا بلا کہلوانے کا ذمہ دار کون ہوا؟ یہی ہوا نا۔ تو یہاں سے ایک اصول برآمد ہوا جس کو سدن للذریعہ کہا جاتا ہے فقہ اسلامی میں، کہ
کوئی کام اپنی ذات میں جائز ہو لیکن اگر اس کام کے نتیجے میں کوئی برائی پیدا ہو رہی ہے تو وقتی طور پر اس کام کو روک دیا جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر ہے بتوں کو برا کہنا, کیوں نہ کہیں بھائی, ان میں کچھ ہے ہی نہیں, بالکل کہنا چاہیے, لیکن ان کے سامنے مت کہو کیونکہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا ایک برائی پیدا ہوگی اور یہ اللہ کو برا کہنا شروع کر دیں. تو ہر جگہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی, حکمت کے ساتھ مصلحت کے ساتھ بات کہی جاتی ہے, اور مقصد ان کو چونکہ قریب لانا تھا اس لیے بھی کہا گیا کہ ان کے بتوں کو برا نہ کہو. یعنی کسی کے بھی, یعنی اصول کیا ہوا, کسی کے بھی مقدسات کو برا نہیں کہنا چاہیے. کسی کے ہاں کوئی چیز مقدس ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے سامنے اس کے مقدسات کی توہین نہ ہو. ہاں جب وہ ایمان کے قریب آ جائے, اس کو پتہ چل جائے کہ ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا, پھر ان کی حقیقت کھول کر اس کے سامنے بیان کی جائے, لیکن جب تک وہ قریب نہیں آ رہا تب تک احتیاط کرنی چاہیے. آخر میں رکوع کا اختتام ہوتا ہے, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جس طرح یہ لوگ, اچھا بلکہ اس سے پہلے والی آیت کو بھی ساتھ جوڑ لیں, پہلے والی آیت کے آخری ٹکڑے کو, وہ جو بات نا کہ معجزات کیوں نہیں دکھائے جا رہے, کہا وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے نبی اور اے مسلمانوں, تمہیں نہیں پتا کہ جب کوئی معجزہ ہم دکھائیں گے, کوئی نشانی آئے گی, یہ لوگ مانیں گے نہیں, اور پھر کیا ہوگا, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائے, تو ہم نے بھی ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور ان کو اس حالت میں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. یہاں پر مطالعے کو آج مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. کل کی نشست میں موقع رہا, زندگی رہی تو سورہ انعام کو مکمل کر کے پھر آگے سورہ اعراف کا بیان شروع کریں. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام کا حقیقی فہم اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.